أبواب رحمتك. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معرفت توحید سے روشن دل بہت بڑا دل ہوتا ہے. اس دل میں اتنی وسعتیں ہوتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی رحمتیں اس دل والے کے دل پہ اترتی جاتی ہیں اور وہ دل ان رحمتوں کو محفوظ کرتا ہی چلا جاتا ہے. دیانت و امانت اس کا طرۂ امتیاز ہوتی ہے. وفاداری اس کی پہچان ہوتی ہے. دنیاوی غرضوں سے بے نیازی اس دل والے کی شان ہوتی ہے. ذاتی مفادات اس دل والے کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور معرفت توحید کی روشنی کو پھیلانے کے جذبوں میں آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، مستی توحید اسے آگے بڑھا دیتی ہے. محبتیں دنیا کی پیچھے رہ جاتی ہیں اور مستی توحید اسے آگے بڑھا دیتی ہے. دکانیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تعلقات پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اولاد پیچھے رہ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. چچا، نانا، دادا، خالہ، خالائیں، خالو، پھپھے، پھپھیاں، قریبی ترین عزیز اپنے رشتوں کے قرب کے جنجال کے باوجود اس کے پاؤں کو مستی توحید کی سرشاری کی وجہ سے ایک جگہ روک نہیں سکتے. سب رشتے ہار جاتے ہیں اور وہ بڑے دل والا اللہ کی توحید کی مستی میں آگے سے آگے گزر جاتا ہے. جی، مجھے قاری محبوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق اگر کہوں تو کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے. عملی طور پہ انہوں نے ذاتی مفادات کو مستی توحید پہ قربان کر دیا. عملی طور پہ انہوں نے
اپنی خاندانی محبتوں کو مستی توحید پہ قربان کر دیا. بے شک. عملی طور پہ انہوں نے اپنے خیالوں کو فروغ توحید و سنت کے عزم مصمم میں یوں مرکوز کر لیا کہ ان کا ہر خیال جامع مسجد پیر بخاری جیسی تصویر کا روپ دھارنے لگا. لوگ سوچتے تو ہیں عملی شکلیں بنتی نہیں. لوگ چاہتے پالتے تو ہیں، تصور تصویر نہیں بنتا. خیال پالنے والے آرزویں پالتے تو ہیں، لیکن ان کی آرزویں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. قاری صاحب مرحوم نے آرزو کو مرکوز کر دیا تھا مشن توحید و سنت کی عزت و ناموس کے لیے. جب انہوں نے اپنی تمام فکری صلاحیتوں کو، تمام جسمانی صلاحیتوں کو اور تمام روحانی صلاحیتوں کو جب انہوں نے فروغ توحید و سنت کی عظیم منزل کے لیے مرکوز کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ایک ایک قدم پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگا. اور آج مجھے منڈی کے دوست یہ کہنے کی اجازت دیں کہ وہ قافلہ توحید و سنت ضلع منڈی بہاؤالدین کے بہت تاخیر سے شریک ہوئے، شریک بنے. قافلہ توحید و سنت تو منڈی بہاؤالدین میں کب سے رواں دواں تھا، بہت تاخیر سے اس قافلے کا سنگ انہیں ملا. لیکن مجھے کہنے دیجئے بہت تاخیر سے آئے اور بہت آگے گزر گئے. بے شک بے شک. ہاں جی، بہت بعد میں آئے. آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کے تمام اشاعت التوحید و سنت کے اکابر و اصاغر شدید ترین کمیوں کا احساس اپنے دلوں میں اس اعتبار سے پال رہے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایک بہترین تنظیمی خیر خواہ سے اس علاقے میں محروم کر دیے گئے ہیں. انہوں نے بڑی وسعت نظری کا مظاہرہ کیا. جامع مسجد پیر بخاری، اس کی تعمیر بہت جلد ہوئی. اس کے ساتھ ایک مدرسہ کی تعمیر کا خواب بہت جلد ان کا پورا ہوا. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک فرد پوری تحریک کا منظر پیش کر رہا تھا. بے شک بے شک. ہاں جی، پیچھے رہ جانے والے ہم جیسے کارکنوں کے لیے قاری صاحب مرحوم کی تنظیمی استقامت مشعل راہ ہے. بے شک. مشن توحید و سنت سے محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ
لالچوں اور دنیاوی غرضوں ان سے بہت بلند تر ہو چکے تھے، جو میں محسوس کرتا ہوں بہت بلند تر ہو چکے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ان کی جماعت کی عزت و توقیر بن چکا تھا بے شک بے شک بے شک اس علاقے میں۔ حضرت مولانا قاری محبوب الرحمان کی ڈیاری صاحب وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ میری جماعت کو کس طرح اس خطے میں زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یقیناً وہ ایک پاک باز عالم دین تھے، بے شک بے شک یقیناً وہ سیرت و کردار کے پاک باز عالم ربانی تھے۔ ان کی سیرت بھی پاک تھی، ان کی عادتیں بھی ممتاز تھیں، ان کا اخلاق بھی نرالا تھا، ان کا پیار بھی نرالا تھا، ان کی تنظیم سے وفائیں بھی بے مثال تھیں، ان کی آمنہ کے لال کی غلامی بھی بے مثال تھی، اور ان کا اپنے رب کی توحید سے رشتہ بھی بے مثال تھا۔ اور وہ اس پورے خطے میں معرفت قرآنی سے منور سینہ لے کے شمع توحید و رسالت کو فروزاں کرنے کی محنت مار رہے تھے۔ بے شک اسی محنت کے دوران بینما ہوا کذالک، کوٹھی تو نہیں بنا رہے تھے، کارخانہ تو نہیں بنا رہے تھے، مل تو نہیں لگا رہے تھے، فیکٹری تو نہیں بنا رہے تھے، اپنے بیٹوں کی نوکریوں کی تلاش تو نہیں کر رہے تھے، اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں تو نہیں بنا رہے تھے، کوئی پراپرٹی ضلع منڈی بہدین میں اپنے لیے اکٹھی نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ایسے مرکز کا قیام عمل میں لا رہے تھے جو مرکز حقیقت میں قرآن و سنت کی حقانیت کو پھیلانے کا مرکز اس علاقے میں بنے۔ بینما ہوا کذالک اذ جاءہ الخط الاقرب۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوٹھیاں بناتے بناتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، آج ایک کام پیچھے رہ جاتا ہے، مین گیٹ لگتا ہی نہیں تھے بنانا لا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مارکیٹیں بناتے بناتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیاست بازیاں کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خاندانی تروں کو بچاتے بچاتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خطابت کی مستیاں منواتے منواتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جھوٹی پیری کو منواتے منواتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا کی قابلیتوں کو منواتے منواتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرا قاری
دنیا منواتے منواتے اور دنیا بناتے بناتے موت کی آغوش میں نہیں گیا. میرا قاری جب موت کی آغوش میں گیا تو اللہ کے قرآن کا ڈیرا بناتے بناتے موت کی آغوش میں چلا گیا. سبحان اللہ. جی اس لیے جب کوئی بندہ یوں موت کی آغوش میں جاتا ہے تو پھر صدائیں آتی ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. کوٹھیاں بناتے بناتے موت کی آغوش میں گیا. تو بڑے مشکل مرحلوں سے اسے گزرنا ہوگا. پوچھ گچھ بڑی ڈاڈی ہوئے گی. ملنے بناتے بناتے موت کی آغوش میں گیا تو پوچھ بڑی ڈاڈی ہوئے گی. سیاستاں کردیا موت کی آغوش گیا تو پوچھ گچھ بڑی ڈاڈی ہوئے گی. اپنی درگاہوں کی دکانیں چلاتے چلاتے دنیا سے گیا تو پوچھ گچھ بڑی ڈاڈی ہوئے گی. اور اپنی خطابت کی چمک دمک منواتے منواتے دنیا سے گیا تو پوچھ گچھ بڑی ڈاڈی ہوئے گی. دولت اکٹھی کرتے کرتے دنیا سے گیا تو سوال و جواب بڑا مشکل ہوگا اور ایک عجیب قسم کی دقتوں کا اسے سامنا کرنا ہوگا. لیکن میرا اور آپ کا قاری جو اسم با مسمى بن چکا ہے محبوب الرحمن، وہ تو قرآن کا مرکز بناتے بناتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. جب کوئی بندہ یوں مرکز توحید و سنت بناتے بناتے موت کا جام پیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کے استقبال کے لیے بھیج کر کہتے ہیں رب نے سانو قاری جی تواڈے کول بھیجے ہے تے رب نے تواڈے اتے سلامتی دا تحفہ بھی بھیجے ہے. ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما کنتم. سبحان اللہ. جی یہ کوئی مذاق، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی، یہ میری جو آپ نے بات سنی اللہ کے قرآن کا جو فرمان آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. جاؤ جی سلام علیکم. کیا منظر ہوگا ہے جی. سلام علیکم کہہ جی تواڈے اتے سلامتی ہوئے. ادخلوا الجنہ، اے جنت جے جاؤ وڑ جاؤ بما کنتم تعملون. کیا کہنے، سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. ایک ایمان والے کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ اپنے رب کی رضاؤں سے آگے نہیں جاتی. ایک مومن کی جو تگ و دو ہے اس کا مطلوب و مقصود اخیری اللہ کی رضا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا. بولیے سارے کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب ایمان تجارت کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا. ایک صاحب ایمان محبتیں کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا. ایک صاحب ایمان لڑائیاں کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا. ایک صاحب ایمان قیادت کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا. ایک صاحب ایمان تبلیغ و وعظ کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا. ایک صاحب ایمان سجدوں میں گرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا. ایک صاحب ایمان
امین ہوتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان متصدق ہوتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان قربانی دیتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان ایثار کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان ابو بکر سے پیار کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان عمر فاروق سے محبت کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان عثمان غنی سے محبت کرتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان علی المرتضی سے پیار کرتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان اصحاب پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان اہل بیت نبی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان محبوب کبریا کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی رضاؤں کی تلاش میں گزرتا۔ جی اس کو کہتے ہیں مومن، انہوں کی کہتے ہیں جی ہاں ہاں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ سبحان اللہ، ٹھہرو لٹکانا ہے تھے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ والذین صبروا، کون جی کون ایمان والا؟ جی چاچا مخالف ہو گیا، صبروا ادھے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ صبروا جی خاندان مخالف ہو گیا، ڈٹ گیا جی، باپ مخالف ہو گیا جی، بندہ مومن ڈٹ گیا جی، رشتہ دار مخالف ہو گئے، بندہ مومن ڈٹ گیا، برادری مخالف ہو گئی، بندہ مومن ڈٹ گیا جی، سیاسی لیڈر مخالف ہو گئے، بندہ مومن ڈٹ گیا، مقتدی مخالف ہو گئے، بندہ مومن ڈٹ گیا جی، امام مخالف ہو گیا جی، مومن ڈٹ گیا، وزیر مخالف ہو گیا جی، بندہ مومن ڈٹ گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا جی، مومن بندہ ڈٹ گیا، چودھری مخالف ہو گیا، مومن بندہ ڈٹ گیا، ملک مخالف ہو گئے، مومن بندہ ڈٹ گیا جی، سردار مخالف ہو گئے، مومن بندہ ڈٹ گیا جی، علاقے دے مذہبی وڈیرے مخالف ہو گئے، مومن بندہ ڈٹ گیا جی، سرداریاں والے مخالف ہو گئے، مومن بندہ ڈٹ گیا۔ صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کیوں ڈٹے ہے اجی؟ اس واسطے ڈٹے ہے کہ میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ جی، مولویاں دی رضا نہیں، استاداں دی رضا نہیں۔ میں ذمہ داری سے بات جان بوجھ کے بول رہا ہوں یہ دو جملے۔ کیوں ڈٹے ہیں جی؟
اللہ اللہ میاں او میاں کیوں ڈٹے ہے اجی میرا پیو راضی ہو جائے نا 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 اور کیوں ڈٹے ہے اجی میرا پیر راضی ہو جائے اور کیوں ڈٹے ہے اجی میرا استاد راضی ہو جائے اور قاری محبوب کیوں ڈٹے ہے کہتا جی میں اس سے ڈٹیا میرا رب راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جی قاری محبوب ڈٹ گئے سے جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بے شک ڈٹ گئے سے جی بڑھیا مخالفتیں تھیں ہے جی 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 اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او میاں کیوں نہ ڈٹدا اے تے صدیق اکبر دا منن والا ہے اے دا جی محبوب صدیق بھی رب دی توحید دی حقانیت دے تے ڈٹ گیا سبحان اللہ جی اے عمر دا منن والا عمر بھی حقانیت توحید دوتے بولو نا سارے ڈٹ گیا سارا مجمع بولو ڈٹ گیا جی صدیق بھی حقانیت توحید دوتے ڈٹ گئے عمر بھی ڈٹ گئے عثمان بھی ڈٹ گئے علی بھی ڈٹ گئے طلحہ بھی ڈٹ گئے جی زبیر بھی ڈٹ گئے صہیب بھی ڈٹ گئے بلال بھی ڈٹ گئے میرے نبی دے سارے یار رب دی توحید تے ڈٹ گئے سبحان اللہ یدعون ربہم سبحان اللہ سبحان اللہ اب صبر ابتغاء وجہ ربہم تو یریدون وجہ دا جوڑ جوڑیو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی مبشر مخدوم امیاں کیوں ٹریا ہویا ہے انہیں توحیدیاں دے نال تنو شاہ چنگے لگ دینے کہنے جی وہ اس واسطے چنگے لگ دینے کہ رب دا قرآن تے نبی دا فرمان سنن دینے میں انہ دی رضا واسطے نہیں ٹریا ہویا میں رب دیا رضا واسطے ٹریا ہویا جی سبحان اللہ جی جی امولی عرفان میاں کیوں اس پر سے لگے ہو جی کدوں راضی پہ کر دے ہو کہتے ہیں اسی اللہ نو راضی پہ کرنے او مولوی نواب اور کیوں ٹرے ہوئے ہو اس پر کہتے ہیں جی اسی اللہ نو راضی پہ کرنے سبحان جی جی او طلحہ بیٹا او پھر حضرت وڈا جوان باپ موت دا جام پی کے ہون داغ مفارقت پہ دیندہ ہے پھر جلسے دے اندر بیٹھے ہوئے ہو پھر مولویوں دے پروگرام پہ کرن دے ہو ایک کتھو لیاں دا جائیں جی یہ کتھو حوصلہ آیا ہے کہنے نے ساڑھے واسطی گل نہیں ساڑھا ایمان و یقین دکھیا نو حوصلے دین والا کلا کون؟ اللہ بولو کون؟ اللہ جی جی سبحان اللہ جی ساڑھا مقصود اصلی اللہ دی رضا ہاں جی جنہ جنہ مقصود اصلی اللہ دی رضا کو سبحان اللہ ساڑھا مقصود اصلی اللہ دی رضا اللہ دی سارے بولو اللہ دی جی جی میں دکانداریاں کردہ ہوا حرام دے لکمے تو رکنا کیوں میاں اجی اللہ دی رضا دو چار جملے میں بولاں گا تسی کہنا ہے اللہ دی رضا بولو گے
سبحان اللہ سبحان اللہ جی میاں ساری مارکیٹ 2 نمبر مال بھی بیچ دیے، تو 1 نمبر مال پہ بیچنا ہے، تیری دکان دے اتے گاہک تھوڑے پہ آندے نے، تیرے بچے کوئی نہیں، کیوں پینج کرنے تے کی کہندا ہے؟ میرا رب میرے اتے راضی ہو جائے. ہائے 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 جی دولت ملیا جی اگر اپنا راز ہوتا ہے تو میں ایسی دولت نہیں لینا چاہتا، کوٹھیاں ملیا جب اپنا راز ہوتا ہے تو میں ایسی کوٹھی نہیں لینا چاہتا، جی عہدے ملیا جب رب رس جائے تو میں دے عہدے نہیں لینا چاہتا، جی پتر ملیا کہ رب رس جائے تو میں دے پتر نہیں لینا چاہتا، جی محل بنیا کہ رب رس جائے تو میں دے محل نہیں لینا چاہتا، جے روٹیاں ملیا رب رس جائے تو میں انج دیاں روٹیاں نہیں لینا، جے بوٹیاں لے دیا رب رس جائے تو میں بوٹیاں نہیں لینا، جی دانے لے دیا جے رب رس جائے تو میں دانے نہیں لینا، جے جگ جوڑ دیا رب رس جائے کہ انج دا جوڑ میں نہیں کردا، میں ساری کائنات رس دیے تے رس جائے میں رب نو ناراض نہیں کر سکتا۔ جی اس کو کہتے ہیں بندہ مومن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ مومن. جی بولو نا جی اگر مقتدی نو راضی کر دیا قرآن دی معرفت داغدار ہو گئی تے کچھ نہیں کمایا، جے سیٹھا نو راضی کر دیا معرفت قرآن او دے اتے داغ لگ گیا تے کچھ نہیں کمایا، جی جے متولی نو راضی کر دیا قرآن دی روشنی دے اتے پردہ پہ گیا تے کچھ نہیں کمایا، جی میاں جے سارا جگ رس گیا رب راضی ہو گیا تے سب کچھ کمایا۔ سبحان اللہ سبحان اغبت اولیائی عندی لمومن خفیف الحاظ سبحان اللہ. ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربی وطاعه في الزر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم نقد بيدي فقال عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات سردار رب دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ آپ فرماندے نے اغبت اولیائی اندی لمومن خفیف اللہ، میں محمد الرسول اللہ اینا ایمان والے دوتے انہوں دی دوستی دوتے رش کرنا وا او ایمان والا خفیف الحاظ۔ ٹھہر جو ذرا، کون سن دے پہ ہو؟ او ایمان والا خفیف الحاظ جی دی کنڈ گھٹ دوریے۔ کنڈ دا گھٹ دورے ہونے دا مطلب محدثین کہندے نے کہ دنیا دے مال دے کول تھوڑا ہے، رجاں تھوڑیاں نے، اس واسطے یہ ہر ویلے پھسے ہے نہیں جی۔ جاگیراں بوتیاں بوجھ بوتا
سونا بوتا فکر بوتیا جی دکان بوتیا فکر بوتیا جی پراپرٹی بوتی فکر بوتیا جی جی او دے بوتے تے فکر بوتیا اینج دا مومن میں محمد نو او دے تے کوئی رشک نہیں آندا او دی دوستی میرے واسطے کوئی قابل رشک نہیں لیکن او بندہ ہے مومن جدی دنیا بوتی نہیں دانے بوتے نہیں تھوڑے دانے والا میں محمد دا دل کردہ ہے ہائے کاش اے مومن میں محمد دا یار بن جائے میں کدھر ٹرے ہیں کوٹھیاں 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 سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ جی خفیف اللہ کوٹھیاں کوئی نہیں اللہ اللہ مسجد دا حجرہ ساری دولت مسجد دا حجرہ قاری صاحب مرحوم منو ایک باری لے گئے سن مولانا فیاض صاحب دے گھر غالباً یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تے میرے نہ محبت بڑی کرتے سے منو لے گئے ہوتے تے منو کہنے لے شاہ جی ایتھے کوئی زمین شمین ہے ساڑی عزیزہ نے گھر بھی بڑھائے نے تے ویکھو کار ٹھیک بنے ہے کوئی مشورہ دیو باری بوا کتھے ہونا چاہیے ہے اور میں کہا جی تسی اپنا نہیں ایتھے بنایا کہنے لے میں شاہ جی ان کی بنانا میرا منڈی بنے او اللہ دا گھر ہے تے سارا کچھ کیا کہنا جی سبحان اللہ حبیب الحاج ذو حظ من الصلاة نمازی بندہ بہتیاں نمازاں والا ذو حظ بہتے حصے والا ذو حظ من الصلاة نمازی مومن جی جی ہر ویلے نمازی بندہ احسن عبادت ربی اپنے رب دیاں عبادتاں بڑے سوار کے کردائے صدقے کردائے تو سوار کے کردائے جی جی نمازاں پڑھ دائے تو سوہنیاں پڑھ دائے قربانیاں دیں دائے تو سونیاں دیں دائے جی جی امانت اختیار کر دائے تو سونی کر دائے جی دیانت اختیار کر دائے تو سونی کر دائے واز کر دائے تو سوہنے کر دائے جی قرآن پڑھ دائے تو سوہنا پڑھ دائے احسن عبادت ربی جی احسن عبادت ربی منو قاری صاحب اکثر فون کر کے کہن سن میں جدو ایتھے آندا سے میں کہن سن قاری جی اے سامنا کدی تانوں پلاٹ مل جائے نا تے ایتھوں کند کڈ کے نا جی تے وڈا جا سامنے گیٹ لاں گے اچھا شاہ جی پھر میں جب اگلی بار آئے تو منو کہنے لے شاہ جی مبارک ہوئے جی اللہ نے وہ دے دیتا ہے سارا بارک اللہ ٹھہرے ہیں سبحان اللہ جی ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربی کا ایک معنی موری فیاض کرنے لگا غور سے سننا جی جی اللہ نمازی نمازہ پڑھ دینے ویکن تکن والا انج سمجھدا ہے پتہ نہیں اینو کون بلائدا پیا رب دے بوئے تے آگے پیچھے دیاں فکرا جی ٹکرا پہ ماردا ہے بھجدا پیا نہیں جی نہیں انج لگدا ہے اینو نمازاں دے اندر لذت نہیں پی آندی نا جی نا احسن عبادت ربی او بندہ جڑا میں محمد نو پیارا لگدا ہے او نمازی اجدا ہوندا ہے اونوں ہر سجدے دے اندر رب دے قرب دا احساس ہوندا ہے اس کو سجدے لذت دیتے ہیں اس کو دین کے کام میں لذت محسوس ہوتی اور جلسے کرا کے سنگیے نو ہی نہیں کہندا یار اسی اتنا کام کیتا ہے سانو کوئی پوچھدا ہی نہیں اور نہ پوچھے کوئی وہ جلسے سستے کرائے سجے جی وہ تھکدا نہیں
احسن عبادت ربی کا معنی ایک یہ ہے کہ رب نال گلاں کر کر کے تھکدا ہی نہیں, انہوں مزے انہیں آتے ہیں, وہ لگا ہی رہتا ہے, وہ لگا ہی رہتا ہے. جی جی احسن عبادت ربی اللہ اللہ ہوئے نہیں کہنے یار انہاں مولویاں دے اسی بھی بڑے جلسے کرائے نے, گلاں تے وچوں ہے کوئی نہیں, کھٹی تے نکلدی کوئی نہیں, ان دے بعد دو ترے ٹارا ٹورا مار کے ٹر ٹر جاندے نے, نکلدا تے وچوں ہے کچھ نہیں. اسی بڑے کاری جی تسی کرا کے چا لا لو جی جی. او بھائی او دین دا کام چٹی سمجھ کے نہیں کر دے, وہ لذت کے احساس سے عبادت کے تمام مراحل طے کرتے ہیں. احسن عبادت ربی, اپنے رب دیا عبادت لذت نل کردہ, سجدے لذت نل کردہ, صدقہ لذت نل کردہ, قربانیاں لذت. قربانی پہ کردے نے مسئلے پوچھتے نے, شاہ جی میرے تے قرض ہے قربانی ہو جائے گی؟ نہیں بھئی اگر تیرے تے قرض ہے تو ٹھیک ہے پھر. او جی زیور بھی او میری بیوی دا تے ہے سی, پر میں او دتے ہے جی کسے نو گروی رکھوایا کاروباری تے ہن ہے تے کول کوئی نہیں جی, پھر ہن جی نا جی نا نا جی نا, او گنجائشاں نہیں لبدے نا 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 نا. او قربانیاں کر دینے تے لذت آنے احساس مل کر دینے, بکرے چترے ذبح کر دینے تے چاہ اے پال دینے, جے ربا میرا پتر منگے تے میں بھی چاہو چاہی دیاں گا. احسن عبادت ربی, اپنے رب دیا عبادت بڑیاں پیارا نل کر دینے. اتاہو فی السر اللہ اللہ, نمازی بڑھ دینے لوگ انہوں نے ویکھ دینے, صدقے کر دینے لوگ انہوں نے ویکھ دینے, لڑائیاں لڑ دینے جہاد کر دینے لوگ انہوں نے ویکھ دینے. لیکن اتاہو فی السر, لیکن راتی خفیہ اٹھ اٹھ کے اپنے رب نال گلاں بھی کر دینے. اتاہو فی السر, اور مجھے یقین ہے اپنے قاری محبوب الرحمان صاحب پہ کہ بڑا خفیہ عبادتوں والا بندہ تھا. جی جی اتاہو فی السر, اپنے رب نو راضی کرتے رہنے نے جی, چھپ چھپ کے اپنے رب نو راضی کرتے رہنے نے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, بستر دے لیٹے ہوئے نے جی جی پاسے بیمار دینے, ہائے کیڑا ویلا ہے میں اٹھا اپنے رب دے نال گلاں کرا. اللہ اللہ کروٹا بدل دے رہنے نے, یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ ہر ویلے رب دیاں یاداں دے شوق پال دے رہندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ومما رزقناہم ينفقون, جنوں میں دولت دیا اور دولت ونڈ دے, جنوں سونا دیا اور سونا ونڈ دے, جنوں جاگیرہ دیا اور جاگیرہ ونڈ دے جی, جنوں دولت دیا اور دولت ونڈ دے. صاحب علم بندے دیکھو دولت کوئی نہیں, سونا کوئی نہیں, چاندی کوئی نہیں, بینک بیلنس کوئی نہیں, او کی ونڈے. قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਲਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਕ ਲਿੱਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਪੜਾਏਗਾ ਕਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਓ ਕਾਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਪੜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਪੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਿੰਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਖਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ ਜਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਮਨ ਅਜ਼ੱਲੂ ਮਿਮਨ ਯਦਊ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اکابرین اشاعت التوحید و سنت نوجوانان توحید و سنت پیر و مرشد پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پیر و مرشد پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اپنے شاگرداں نو کہندے نے کوئی نبی مات دا جام پیر تو بعد اے ہوندے جے مثالی لوگ اپنے شاگرداں نو کہندے نے او پترو میرے کولو قرآن پڑھ لو بچے نیڑے آندے نے قرآن پڑھن آندے نے تے روز بچیاں نو جی اے تلقین کردے نے او پترو کوئی نبی تے کوئی ولی موت دا جہاں پیر تو بعد دعاواں پکارا نہیں جے سندا دعاواں پکارا سنن والا کلا کوئی نبی پتر نہیں جے دے سکدا پتر دین والا کلا اللہ کوئی ولی دھیاں تے پتر نہیں جے دے سکدا پتر دے دھیاں دین والا کلا اللہ عزت دین والا کلا اللہ راج دین والا کلا اللہ تاج دین والا کلا اللہ عالم الغیب کلا اللہ حاضر ناظر کلا اللہ مشکل کشا کلا اللہ فریاد رس کلا اللہ علم دین والا کلا اللہ شفا دین والا کلا اللہ دبون والا کلا اللہ پارلان والا کلا اللہ موت مستثنا کلا مما رزقناهم ينفقون احسن عبادت ربه اور دین دے کم نو مغرو نہیں لاندے اور نمازہ پانچ اس ہستے نہیں صرف پڑھاندے کہ نمازی مقتدی کی کہنے کے کاری ری آندے ہی نہیں اور بھائیو مقتدیاں دی جواب دے واسطے نمازاں دے مسلح تے نہیں کھلون دے اپنے رب نو راضی کرن واسطے مسلیاں دے کھلون جی سبحان اللہ احسن عبادت ربی وطاعو فی السر صحابہ دا شوق بڑھیا یا رسول اللہ وہ بندہ کنجدہ ہوندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا بندہ ہے ایڈا محبوب ہے تو انو اور میں ہاں اچھا اوروں دے بارے سننا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وَقَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِ او عام بندے دی نگاہ چھپیا ہوندہ ہے
ہاں جی مولانا عبد الغفار صاحب انہوں نے اپنا دوست ہی سمجھتے رہتے ہیں، شاہ صاحب انہوں نے اپنا کارکن نہیں سمجھتے رہتے ہیں، مولانا شبیر عثمانی انہوں نے ایک جنڈیالوی صاحب ہی سمجھتے رہتے ہیں، طلحہ محبوب صاحب ان کو ابو جی سمجھتے رہتے ہیں، وہ دستے ہی نہیں کہ اصل میں ٹائٹل ان کا کیا ہوتا ہے۔ مولوی فیاض انہوں نے اپنا ایک سادہ جا بھرا ہی سمجھتا رہتا ہے، مولوی نواب انجئی مست توحیدی سمجھتا رہتا ہے کہ بھائی جان کسی دی گل سنتے ہی نہیں، بس اپنے یارے ہی لگے ہوئے نے جی۔ کانا غامضا فی الناس، مقتدی انہوں نے استاد جی سمجھتے رہتے نے، او کانا غامضا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع، لوگوں نال انگلیاں چک کے اے نہیں دس سکتے کہ اے بڑا اللہ والا ہے، او چھپے رہندے نے جی یا رسول اللہ۔ انہاں دی کی نشانی ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا میرے ہاتھ وال ویکھو، ثم نقد بیدہ، پھر آپ نے اپنی اونچی انگلی دے نال انگوٹھے نو رکھ کے چٹکی بجائی، آواز آئی جی؟ سنو آئی آواز؟ اس طرح باقاعدہ رسول اللہ نے نقد بیدہ چٹکی بجائی اور آپ نے فرمایا میرا او جڑا سجن جے نا او دی موت اینج آندی جے جنجا چٹکی بجی۔ جی ساری جماعت گلاں پہ کر دی یار کاری صاحب نو کی ہویا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہن میری سویرے گل ہوئی ہویا کی ہے؟ نقد بیدی، اللہ اللہ عجلت منیتہ، جلدی ان کی موت آتی ہے، اور فرمایا وقلت بواقیہ، پیچھے پٹا کٹی کرن والیاں زنانیاں او اڈیاں تو تھلے لتھیاں پرانیاں کو دور دیاں رشتہ داریاں تو اتھے ہی دعائیاں پا دیتے، ہاں ہاں اینج کرن والیاں کوئی نہیں ہوندیاں، صبر والی عورتیں، ان کے پیچھے بھی صبر والی خواتین، وقلت راسہ، تے لمبی چوڑی جائیداد کوئی نہیں ہوندی جڑی چاچیاں تے تایاں تے مامیاں نال لڑائیاں پہ جان تے مقدمے چلن، این دی گل بھی کوئی نہیں، تھوڑی دنیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب قاری محبوب الرحمن مرحوم بلا شبہ اس فرمان نبوی کا ایک تصویری خاکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی ایک شکل ایسی بنتی ہے کہ وہ ایسے ہی کردار اور ایسی ہی سیرت کے آدمی تھے۔ اللہ 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 اللہ، صبر ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لہم عقبی الدار۔ قاری صاحب مرحوم کی پوری زندگی توحید و سنت کے مسئلے سے وفا کرتے ہوئے گزری ہے۔ آج میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے انہوں نے اشاعت التوحید و سنہ کی حقانیت کے ساتھ وفا کی ہے، انشاءاللہ میں نالائق بھی اور میرے تمام رفقا بھی باتیں نہیں عملی طور پہ ان شہزادوں، ان طلحہ محبوب اور اسامہ محبوب اور ان بچوں اور اپنی بھتیجیوں اور اپنی بھابھی صاحبہ بہن صاحبہ، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اہل توحید علماء ایک مثالی وفا قائم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہونا اہل توحید انشاءاللہ؟ اور وہ ضلع منڈی بہاؤالدین کی اب شان بن چکے تھے اور وہ اشاعت التوحید و سنہ کی پہچان تھے۔ انشاءاللہ ہم سارے قاری صاحب کے اس ادارے کے بھی خادم ہیں اور ان کے بچوں کے بھی خادم ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک توحیدی اس علاقے کا، اس مرکز کا پہرے دار ہے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کوئی بندہ اس مرکز کی طرف میری آنکھ سے نہ دیکھے، جو کوئی آنکھ ان بچوں کی طرف اٹھے گی انشاءاللہ توحیدی وہ آنکھیں نوچ ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔